ہر 100 میں سے ایک کینسر جو ہوتا ہے وہ مرد کو ہوتا ہے. ہر 100 بریسٹ کینسر میں سے ایک کینسر جو ہے وہ مردوں کو ہوتا ہے. تو یہ بیماری مردوں کو بھی ہوتی ہے گو کہ کم ہوتی ہے. چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر کسی بھی عمر کی عورت کو ہو سکتا ہے. میں نے 20 سال کی بچیوں کو بھی کینسر کے ساتھ دیکھا ہے. میں نے 90 سال 100 سال کی عورتوں کو بھی کینسر کے ساتھ دیکھا ہے. ارلی ڈیٹیکشن سیوز لائف، کہ اگر چھاتی کے سرطان یا بریسٹ کینسر کی تشخیص جلدی ہو جائے، ابتدائی سٹیجز میں ہو جائے، تو اس سے عورت کی زندگی بچ سکتی ہے. ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو اس ایریا کو سن کر دیتے ہیں لوکل اینستھیٹک دے کے. تو جیسے جب آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو وہ سوئی لگاتے ہیں تو صرف تھوڑی سی جلن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایریا سارا علاقہ سن ہو جاتا ہے. تو ویسے سن کر کے تو ایک سوئی ڈال کے تو اس میں سے مواد نکال لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نیڈل بایوپسی. آپریشن کے نام سے کافی پریشانی ہو جاتی ہے اور کچھ خواتین نہیں چاہتی کہ وہ آپریشن کرائیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو کوئی آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ دی جا سکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم الفضل کی صحت پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں. میرا نام ڈاکٹر امت الشافی سمیع ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر امت الرزاق کارمائیکل صاحبہ موجود ہیں. آج ہمارا موضوع ہے چھاتی کا سرطان، جسے عام الفاظ میں بریسٹ کینسر بھی کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ احسن الجزا کہ آپ نے مجھے آ کر اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. یہ ایک انتہائی ضروری بات ہے جس کے بارے میں ہماری عورتوں اور ہمارے مردوں کو خوب اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. تو چھاتی کا سرطان، جس کو عام طور پہ بریسٹ کینسر بھی کہا جاتا ہے، ساری دنیا میں بے حد عام طور پہ پھیلی ہوئی بیماری ہے. کسی بھی رنگ اور نسل کی عورت اور کچھ مردوں کو چھاتی کا سرطان ہو سکتا ہے. اور اس کی علامات یہ ہیں کہ یہ ایک گلٹی نمودار ہوتی ہے، یا تو چھاتی میں گلٹی ہوتی ہے یا بعض اوقات گلٹی بغل میں بھی ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کہا کہ مردوں کو بھی اس بیماری کے متعلق علم ہونا چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مردوں کو اس لیے علم ہونا چاہیے کہ ہر 100 میں سے ایک کینسر جو ہوتا ہے وہ مرد کو ہوتا ہے. ہر 100 بریسٹ کینسر میں سے ایک کینسر جو ہے وہ مردوں کو ہوتا ہے. تو یہ بیماری مردوں کو بھی ہوتی ہے گو کہ کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے قوام ہیں، وہ اپنے گھروں میں گارڈین کے طور پہ ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں میں، جن کی ان کی والدہ، ان کی بہنیں، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں شامل ہیں، ان کو جب کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو ان کو باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکیں اور ان کا علاج کرا سکیں. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مردوں میں بھی یہ ایک گلٹی کے طور پر ہی کینسر ظاہر ہوتا ہے؟ گلٹی کے طور پہ 80% بریسٹ کینسر جو ہیں وہ گلٹی کے طور پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بعض اوقات مردوں میں اور عورتوں میں بھی چھاتی کا سرطان جو ہے وہ جیسے نپل سے خون جاری ہو جائے ایسے ہوتا ہے. بعض اوقات جو کھال ہوتی ہے بریسٹ کی، اس کا رنگ بدل جاتا ہے. اور بعض اوقات جب عورتیں اپنا معائنہ کریں تو وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی نپل کی شیپ بدل گئی ہے. اور ان ساری چیزوں کو اگر میں سے کوئی بھی چیز ظاہر ہو، کوئی بھی علامت ظاہر ہو، تو یہ انتہائی ضروری ہے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا چیک اپ کرائیں. جی، آپ نے یہ بہت اہم بات بتائی کہ یہ صرف عورتوں کی بیماری نہیں ہے بلکہ مردوں میں بھی یہ ہو سکتی ہے. لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ کسی خاص عمر کی عورتوں میں ہوتی ہے؟ کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو عورتیں جو ہوتی ہیں اوسط عمر سے زیادہ ہو جاتی ہیں ان میں یہ بیماری ہوتی ہے. ایک لحاظ سے آپ کی بات درست ہے، گو کہ چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر کسی بھی عمر کی عورت کو ہو سکتا ہے. میں نے 20 سال کی بچیوں کو بھی کینسر کے ساتھ دیکھا ہے. میں نے 90 سال 100 سال کی عورتوں کو بھی کینسر کے ساتھ دیکھا ہے. زیادہ تر کینسر کی بیماری جو ہے یہ 50 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے 16% کینسر جو ہوتے ہیں وہ 50 سال سے چھوٹی عمر کی عورتوں کو ہوتے ہیں. اور کسی وجہ سے جو یہ خطرہ ہے یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے.
چھوٹی عمر کی عورتوں میں کہ ان میں کینسر ہو سکتا ہے. جی بالکل، آج کل یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ کینسر جو ہے وہ زیادہ کم عمر لوگوں میں ہونا زیادہ ہو گیا آج کل. بالکل ٹھیک، تو بالکل ٹھیک. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ینگ بچی ہے 20-30 سال کی عمر کی اور اس میں اور ایک 60 سال کی خاتون ہے، ان میں ایک ہی طرح سے کینسر کی تشخیص کی جاتی ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ دنیا میں مختلف ممالک میں تشخیص مختلف طریقے سے کی جاتی ہے. تو برطانیہ میں اگر 40 سال سے چھوٹی عمر کی عورت کو بریسٹ میں گلٹی ہو تو الٹرا ساؤنڈ سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ ایک عام فہم ٹیسٹ ہے جس کا زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جیلی لگا کے تو وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ گلٹی کہاں ہے اور اس کی اصلی اس کی کیا صحیح نیچر ہے، اس کی کیا صحیح نیچر ہے. بالکل. اور جو دوسرا بنتا ہے، اور اگر عورت کی عمر 40 سے زیادہ ہو تو ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم میموگرام کہتے ہیں. اب میموگرام کے بارے میں بڑی ساری باتیں عورتوں میں مشہور ہیں اور بعض اوقات کچھ صحیح بھی ہیں اور کچھ غلط ہیں. تو اگر میں تھوڑی سی اس بارے میں وضاحت کر دوں کہ میموگرام ایک خاص قسم کا ایکس رے ہے جس میں کہ چھاتی کو 2 طریقے سے خاص طور پہ دبا کے ایکس رے مشین کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. تو اگر کوئی کینسر ہوگا تو وہ میموگرام پہ نظر آ جاتا ہے. 90% کینسر جو ہوتے ہیں وہ میموگرام پہ نظر آ جاتے ہیں. ظاہر ہے اگر چھاتی کو دبایا جائے تو تھوڑی سی درد تو ہوتی ہے، لیکن یہ ٹیسٹ میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے. تو 5 منٹ کی درد سے اگر سارے انسان کی زندگی بچ جاتی ہے تو میرا خیال ہے اس کو کروانے میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات ہماری بہنیں گھبرا جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اوہو میموگرام میں تو ریڈیشن ہوتی ہے، تو ریڈیشن سے کینسر ہوتا ہے. تو یہ بات ہے کہ ریڈیشن جو کہ میموگرام کرانے سے ہوتی ہے وہ اس سے بھی کم ہوتی ہے جو یہاں سے پاکستان جہاز میں جانے سے ہے، کیونکہ ہمارا ہر وقت ریڈیشن سے ایکسپوجر ہو رہا ہے جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. تو اب ہم پاکستان جاتے ہوئے تو بالکل نہیں گھبراتے، تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل 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 ہر طرح سے سیف ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ میموگرام کرا لیں باقاعدگی سے. یہاں پہ میرا خیال ہے میں یہ بھی آپ کو سے بات کر دوں کہ میموگرام کی جو اسکریننگ ہوتی ہے وہ برطانیہ میں خاص طور پہ 47 سال سے لے کے 71 سال کی عمر کی عورتوں کو ہر 3 سال بعد اسکریننگ کے لیے بلایا جاتا ہے. تو آپ نے یہ لفظ اسکریننگ کا استعمال کیا ہے، یہ کب کیوں کی جاتی ہے اور کن عورتوں کو اس کے لیے میں شامل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ ارلی ڈیٹیکشن سیوز لائف، کہ اگر چھاتی کے سرطان یا بریسٹ کینسر کی تشخیص جلدی ہو جائے، ابتدائی سٹیجز میں ہو جائے تو اس سے عورت کی زندگی بچ سکتی ہے. تو بعض اوقات جب چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر اتنا چھوٹا ہو کہ عورت کو بھی گلٹی نہ محسوس ہو سکتی ہو تو اس وقت اگر ہم میموگرام کرا لیں تو میموگرام پہ وہ نظر آ جاتا ہے. اور پھر اگر اس وقت علاج کر دیا جائے تو جو کہ عموماً آپریشن کی صورت میں ہوتا ہے، چھوٹے سے آپریشن کی صورت میں، تو اس میں نہ تو کینسر گلٹیوں میں پھیلتا ہے اور نہ کینسر اس کی عورت کے لیور، جگر یا پھیپھڑوں میں پھیل سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر کینسر کا مکمل طور پر علاج ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک خاتون ہے اور اس کو اپنی چھاتی میں کوئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، چھوٹی سی گلٹی، تو اس کو کس طرح سے اس کی تشخیص کرانی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ کار جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہ اس کے مطابق ہوگا. میں آپ کو برطانیہ کی مثال دے سکتی ہوں جہاں پہ میں رہتی ہوں. تو وہاں پہ اگر چھاتی کا اگر کسی بھی عورت کو گلٹی محسوس ہو، اگر وہ محسوس کرے کہ اس کی نپل سے خون جاری ہو گیا ہے، اگر وہ عورت نے دیکھا ہو کہ اس کی چھاتی کا رنگ بدل گیا ہے، لال رنگ کا ہو گیا ہے، یا کوئی ریش ہو گئی ہے، یا پھر بغل میں گلٹی ہے، یا پھر گردن میں کوئی گلٹی بن گئی ہے، تو اس کو جا کے اپنے جی پی کو دکھانا چاہیے. اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ 2 ہفتے کے اندر بریسٹ یونٹ میں دیکھا جاتا ہے ایسی عورتوں کو. وہاں پہ میموگرام یا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے. جب میموگرام پہ اگر انہیں کچھ نظر آئے یا الٹرا ساؤنڈ پہ جو ہمارے ڈاکٹر ہیں ان کو کوئی شک ہو تو وہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ٹیسٹ اور کرتے ہیں کوئی؟ ہاں جی، تو ڈاکٹر صاحبہ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایبنارمیلٹی نظر آئے جس کو کہتے ہیں، تو ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو اس ایریا کو سن کر دیتے ہیں لوکل اینستھیٹک دے کے. تو جیسے جب آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو وہ سوئی لگاتے ہیں تو صرف تھوڑی سی جلن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایریا سارا علاقہ سن ہو جاتا ہے. تو ویسے سن کر کے
تو ایک سوئی ڈال کے تو اس میں سے مواد نکال لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نیڈل بایوپسی۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ، تو جو اسکریننگ کے لیے مریض جاتے ہیں کیا ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے یا ان کے لیے کوئی مختلف طریقہ ہے؟ وہاں پہ بھی یہی اسی طرح کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ عورت تو خود میں اسکریننگ میں، اور اگر موبائل یونٹ میں جا کے اسکریننگ کرائے تو وہ میموگرام پہلے جو ہے وہ اسپیشلسٹ لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اس میں بیماری نظر آ رہی ہے۔ اگر بیماری نظر آ رہی ہے تو پھر ایسی خاتون کو بلایا جاتا ہے ہسپتال میں ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے۔ یہ اپوائنٹمنٹ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے رہتی ہے۔ اس میں پھر دوبارہ ایکس رے کو اچھی طرح دیکھتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور سوئی کے ذریعے تھوڑا سا مواد نکال لیتے ہیں تاکہ اس کو ہم خوردبین یا مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھ سکیں کہ اس میں کوئی کینسر کی علامات نظر آتی ہیں کہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سرطان یا کینسر کا لفظ ایسا ہے کہ جس سے لوگ بہت گھبراتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ اطلاع ملے، یہ بتایا جائے کہ آپ کو کینسر ہے، تو بعض دفعہ پریشانی اتنی ہو جاتی ہے کہ شاید اب ہم زندہ نہیں رہیں گے زیادہ عرصہ۔ تو کیا چھاتی کا سرطان جو ہے وہ قابل علاج ہے؟ بالکل بالکل، جہاں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہے وہاں اس کا علاج پیدا کیا ہے۔ چھاتی کے سرطان کا علاج بالکل ممکن ہے۔ اگر آج کسی عورت کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو یہ پوری امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اگلے 10-15 سالوں تک زندہ رہے گی اور بالکل اچھے طریقے سے زندہ رہے گی۔ مجھے اس کام کرنے کا بہت دیر کا تجربہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا مکمل علاج ہو جائے تو نہ صرف وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ ان کی بڑھا دیتا ہے، بلکہ وہ زیادہ، جس کو ہم کہتے ہیں ایمپاورڈ عورتیں ہو جاتی ہیں، ان عورتوں کو زندگی کی قدر آ جاتی ہے، وہ زیادہ فعال ہو جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، علاج جو ہے وہ کیا صرف آپریشن ہے یا کیا آپریشن ضروری ہے کینسر کے علاج کے لیے؟ سب سے اچھا علاج کینسر کا یہ ہے کہ اس کو کاٹ کے جسم سے نکال دیا جائے۔ یہ پہلا کینسر ہے، یہ پہلا علاج ہے، تو یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ بعض اوقات چھاتی کا چھوٹا سا حصہ جس میں کینسر ہو اس کو نکال دیا جاتا ہے، جسے لمپیکٹمی کہا جاتا ہے۔ تو اگر ارلی سٹیجز پہ تشخیص ہو جائے تو لمپیکٹمی ہو سکتی ہے، اور اس میں بالکل معمولی سا چھوٹا سا ایک ڈے کے سپریشن کر کے کینسر نکال دیتے ہیں اور اس کے ارد گرد تھوڑا سا سیفٹی مارجن نکال دیتے ہیں۔ کچھ عورتوں میں ممکن نہیں ہوتا اور پھر ان میں آپریشن کے لیے چھاتی کا کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب کینسر نکل جاتا ہے جسم سے تو اس کے بعد بھی پھر کچھ ان کے اور بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایک دفعہ نکال دیا کینسر؟ اگر کینسر نکال دیا جائے پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کینسر واپس نہ آئے۔ جی، تو کینسر واپس بھی آ سکتا ہے؟ کینسر واپس بھی آ سکتا ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ بعض عورتوں کو ریڈیو تھراپی دی جاتی ہے، بعض کے لیے کیمو تھراپی ضروری ہو جاتی ہے، اور بعض عورتوں کو جو امیونو تھراپی یا نئے قسم کے جو علاج ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اب تو کینسر کا علاج بالکل پرسنلائزڈ ہو گیا ہے۔ جی، اس سے کیا مراد آپ کی؟ اس سے میری مطلب یہ ہے کہ کینسر کا جب وہ مواد نکال کے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں، پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کینسر پہ کون سی چیز سب سے زیادہ اچھی اثر کرے گی۔ کیا اس کو ہارمون سے ٹریٹ کرنا چاہیے، کیا اس کو ہرسیپٹن سے ٹریٹ کرنا چاہیے، کیا اس کو اور پیمبرو یا اس قسم کی دوسری دوائیوں سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو پھر اس عورت کا جو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے اس کو بالکل، جس کو کہتے ہیں نا، ٹیلرڈ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ کینسر کو جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ہاں بلکہ زیادہ تر خواتین میں آپریشن کے نام سے کافی پریشانی ہو جاتی ہے، اور کچھ خواتین نہیں چاہتی کہ وہ آپریشن کرائیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو کوئی آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ دی جا سکے؟ بات یہ ہے کہ کینسر جسم میں ہو تو اس کو بہتر ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ آج کل آپریشن جو ہے وہ بہت سیف ہے، بے ہوشی جو ہے اس میں کے اندر بھی جو ہے بہت بہت سیف ہے، اور آپریشن جو ہے وہ زیادہ تر بریسٹ کینسر جو ہوتا ہے وہ اب تو ڈے کیس کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ مریضیں صبح 7 بجے آتی ہیں آپریشن کرا کے، 8-9 بجے تک گھر بھی واپس چلی جاتی ہیں شام کو۔ تو اتنی آسانی سے ان کو کیا درد یا اور کوئی کمپلیکیشن کا خطرہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس بہت ساری دوائیاں ہیں، تو جب عورتیں بے ہوش ہوتی ہیں آپریشن کے دوران ہم ان کو دوائیاں درد کی دے دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم جو ہیں وہ لوکل اینستھیٹک
کہ ٹیکا لگا دیتے ہیں کہ جب وہ اٹھیں تو ان کو درد نہ ہو جی. اور جو ہے کمپلیکیشن جو ہے وہ تھوڑی بہت تو ہو سکتی ہے لیکن عموماً کمپلیکیشن کا خطرہ جو ہوتا ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو کیا جو خواتین اسی دن گھر چلی جاتی ہیں تو کیا وہ اپنی جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع کر سکتی ہیں؟ مثلاً اگر ایک خاتون جو ہے وہ ملازمت پیشہ ہے تو کیا وہ اگلے دن اپنی جاب پہ بھی جا سکتی ہیں؟ ہم لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کم از کم 2 ہفتے تک آپریشن کے بعد نہ جائیں کام پہ، مگر میں اپنی ساری عورتوں سے کہتی ہوں کہ جب آپریشن کے بعد وہ بالکل سیلف سفیشینٹ ہوں گی، وہ خود اٹھیں، اپنی چائے بنائیں، اپنے لیے باتھ روم خود جا سکتی ہیں، اپنے لیے کھانا گرم کر سکتی ہیں، جیسے کہ مائکرو ویو میں یا ایئر فرائر میں جو اتنا چھوٹا موٹا کام ہے وہ کر سکتی ہیں، اور تو وہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے اس میں. اسی طرح جو ہے بھاری کام کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس وقت تو وہ نہ کریں، لیکن ہمیں ایکسپیکٹ کرتے اور جو ہے ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، ڈرائیونگ کے لیے 6 ہفتے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ بالکل درد نہ ہو. تو خواتین جو ہیں ماشاءاللہ اب علاج اتنا بہتر ہو گیا ہے اور وہ ریکوری بھی اچھی ہو گئی ہے، تو کیا اس کے کوئی لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ سائیڈ ایفیکٹس تو جی بالکل ہو سکتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس تو اور لیکن ان ایسے سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتے ہیں علاج کے وہ عموماً جس کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم نہیں ہوتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، اور جب بیماری ختم ہو جائے، علاج ختم ہو جائے تو انسان جو ہے وہ مکمل طور پر صحت پہ آ جاتا ہے. تو میں اپنی بہنوں کو جب میں ان کا علاج کرتی ہوں تو کہتی ہوں کہ دیکھو یہ 6 مہینے کا علاج جو ہے یہ بہت چھوٹا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی زندگی رکھی ہے، تو بعض اوقات تھوڑے سے وقت کی قربانی کے بعد بہت لمبی زندگی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے. تو آپ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ چھاتی کے سرطان یعنی بریسٹ کینسر کا علاج ممکن ہے، بالکل، اور کامیابی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد خواتین اپنی عام روزمرہ کی زندگی کو ویسے ہی انجوائے کر سکتی ہیں جیسے وہ کینسر کی تشخیص سے پہلے کرتی رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم ایویڈنس تو یہ کہتا ہے کہ جو عورتیں اپنی زندگی کو زیادہ اچھا انجوائے کرتی ہیں کیونکہ ان کو ہر چیز کی قدر آ جاتی ہے، تو وہ جو ہوتی ہیں وہ جو کینسر سروائیورز ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ کینسر دوبارہ آ بھی سکتا ہے، تو اس بات سے بچنے کے لیے آپ خواتین کو کوئی نصیحت کرتی ہیں یا کوئی ان کو احتیاطی تدابیر بتاتی ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جب عورتوں کا کینسر کا علاج ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ امپاور ہوں، ان کے پاس ایسی صورتحال ہو کہ وہ کینسر کے واپس آنے کا خطرہ کم سے کم کریں. تو اس میں ورزش انتہائی ضروری ہے. اگر عورتیں ورزش کریں، اور ورزش کا مطلب یہ نہیں کہ 4 گھنٹے جم میں جا کے بیٹھے رہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر ہر ہفتے میں ہر روز 20 منٹ تک یا ہفتے میں 5 دن 30 منٹ تک تیز چلیں، اور تیز چلنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس ہلکا سا پھول جائے لیکن پھر بھی ہم باتیں کر سکیں، اس سے کینسر کے واپس آنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. پھر ڈاکٹر عموماً دوائیاں دیتے ہیں جیسے اینٹی ہارمون دوائیاں ہوتی ہیں، گولیاں ہوتی ہیں، وہ بھی 5 سال اور یا بعض اوقات 10 سال تک کھانے سے کینسر کے واپس آنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اپنے آپ کو صحت اور تندرستی سے رکھنا، اپنا وزن نہ بڑھنے دینا، اور شراب نوشی سے پرہیز اور سگریٹ نوشی سے پرہیز جو ہے اس سے بھی کینسر کے واپس آنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ. تو اس طرح ہمیں یہ پتہ لگا کہ چھاتی کا کینسر جو ہے گو کہ اس کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے، اور ینگ بچیوں میں بھی اب ہم دیکھتے ہیں اس کو، لیکن اس کا علاج ممکن ہے. ضروری یہ ہے کہ اس کی وقت پہ تشخیص کی جائے اور اس کے لیے جو بھی علاج اور تدابیر ڈاکٹر تجویز کریں ان پہ عمل کیا جائے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ انتہائی اہم بات ہے جو آپ نے بیان کی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اپنی بہنوں سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، وقت پہ اپنے تشخیص کرائیں. اگر انہیں اپنے جسم میں کوئی بھی تبدیلی محسوس ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ہماری یہ صحت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ بریسٹ کینسر کے متعلق جو غلط فہمیاں یا متس ہیں ان کے متعلق بات کریں گے. شکریہ. آپریشن کے نام سے بعض خواتین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آپریشن صرف اس وقت ہونا چاہیے جس وقت کے کوئی اور ذریعہ علاج کا ممکن نہ ہو،
اور ان کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ آپریشن کی وجہ سے ان کی موت خدا نخواستہ واقع ہو سکتی ہے. تو میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے. تو بعض خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ کیا اس کے بعد وہ دوسروں کو مل سکتی ہیں، کہ یہ تو نہیں کہ وہ شعاؤں کا اثر ان کو ملنے، خاص طور پہ اگر ان کے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کو تو نہیں اس کا اثر ہو جائے گا. کینسر کا لفظ ہی ایسا ہے، اور ابھی تک بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کینسر کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے اور اس کا علاج ممکن نہیں ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب کینسر ہے، یہ کیا چھوت کی بیماری ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری کسی بہن کو کینسر ہو اور ہم اسے دیکھنے جائیں تو ہمیں اس سے کینسر لگ جائے؟